آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو کروڑوں لوگوں کے لیے امید، انتظار اور ایمان کا مرکز ہے۔ جی بالکل۔ میرا مطلب ہے شیعہ اسلامیات میں وعدہ شدہ مہدی کا تصور، یعنی 12ویں امام کے ظہور کا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک پورا عقیدہ ہے جو صدیوں سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بنیادی طور پر علامہ محمد باقر مجلسی کی مشہور زمانہ کتاب بحر الانوار کے انگریزی ترجمے سے لیا گیا ہے، جو شیعہ روایات کا آپ کہہ لیں کہ ایک سمندر ہے۔ جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک خاص کردار یمانی کو سمجھنے کے لیے ویکیپیڈیا کے ایک مضمون سے بھی مدد لیں گے۔ تو آئیے اس پیچیدہ اور دلچسپ موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ بالکل، آج ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ امام کا نظروں سے اوجھل ہونا، جسے غیبت کہتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ جی۔ پھر اس طویل غیر معینہ مدت کے انتظار میں ان کے ماننے والوں کو کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور سب سے اہم وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی واپسی کی خبر دیں گی۔ ہم اس پورے تصور کے نظریاتی اور انسانی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ تو شروعات اس مرکزی خیال سے کرتے ہیں کہ ایک امام ہے جو موجود تو ہیں لیکن پوشیدہ ہیں۔ یہ غیبت کا تصور ہی اپنے آپ میں بہت منفرد ہے۔ جی۔ یہ کیسی غیر موجودگی ہے، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے ان کے پیروکاروں سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اسے غیبت کبریٰ یعنی طویل پوشیدگی کہا جاتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ امام عوام کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن وہ دنیا کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ذرائع اس دور کو صرف ایک غیر فعال انتظار کے طور پر پیش نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک بہت ہی شدید اور کٹھن آزمائش کا دور ہے۔ آزمائش؟ یہ دلچسپ ہے۔ کس قسم کی آزمائش؟ یہ ایمان کی آزمائش ہے۔ روایات میں اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے بڑی زبردست تشبیہات استعمال ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو شیشے کی طرح توڑا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہیں گندم کی طرح چھانا جائے گا تاکہ بھوسا الگ ہو جائے، اور انہیں سونے کی طرح پرکھا جائے گا جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر خالص کیا جاتا ہے۔ یہ تشبیہات تو بہت سخت ہیں۔ مطلب یہ کوئی غیر فعال انتظار نہیں بلکہ ایک روحانی پریشر کوکر جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل۔ یعنی اس عمل سے صرف وہی گزر پائے گا جس کا ایمان واقعی خالص اور مضبوط ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ مقصد ہی یہی ہے کہ ایمان کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کیا جائے۔ اور اسی لیے اس آزمائش کا سب سے مشکل پہلو یہ ہے کہ اس کی کوئی آخری تاریخ نہیں بتائی گئی۔ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آخر کب، لیکن ذرائع اس سوال کا جواب دینے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ یعنی وقت کے بارے میں تجسس رکھنا بھی منع ہے؟ تجسس نہیں، بلکہ وقت مقرر کرنا۔ اچھا۔ ایک بہت مشہور روایت ہے جس میں امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا کوئی وقت مقرر ہے، تو انہوں نے 3 بار دہرایا، جو لوگ اس کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو لوگ وقت مقرر کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو لوگ وقت مقرر کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ 3 بار؟ جی، 3 بار۔ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ لیکن یہ تو ایک نفسیاتی چیلنج پیدا کرتا ہے۔ اگر صدیوں تک انتظار کرنا ہے اور یہ امید بھی نہیں دلائی جا رہی کہ یہ کب ختم ہوگا، تو لوگ مایوسی یا بے حسی کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل۔ اس امید کو زندہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کا جواب انتظار کی فضیلت اور اس پر ملنے والے انعام میں دیا گیا ہے، یعنی اس مشکل کو ایک اعزاز بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ روایات کے مطابق جو لوگ اس دور میں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہوگا۔ کتنا بلند؟ ان کا اجر بدر اور احد کے 1000 شہیدوں کے برابر بتایا گیا ہے۔ ایک روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ جو شخص انتظار کی حالت میں مر جائے وہ ایسا ہے جیسے وہ امام کے خیمے میں ہو، یا جیسے اس نے رسول اللہ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا ہو۔ واہ! یہ انعامات اس صبر آزما انتظار میں ثابت قدم رہنے کی ہمت دیتے ہیں۔ تو اس عظیم انعام کا وعدہ اس گہری تنہائی اور غیر یقینی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جدائی مکمل ہے؟
کیا اس پوشیدگی کی دیوار میں کوئی دراڑ نہیں؟ ذرائع میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو امام سے ملنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہیں پر یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس حوالے سے ایک بہت واضح اور سخت سرکاری موقف موجود ہے۔ امام کے آخری نائب خاص، جن کا نام علی بن محمد سمری تھا، انہیں امام کی طرف سے ایک تحریری ہدایت ملی جسے توقی کہتے ہیں۔ توقی؟ آسمانی چیخ سے پہلے میرے دیدار کا دعویٰ کرے تو وہ شخص صاف صاف جھوٹ بول رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی واضح اور دو ٹوک بات ہے، کوئی ابہام نہیں۔ جی، یہ شیعہ عقیدے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ لیکن پھر یہاں ایک تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ سخت حکم ہے، لیکن دوسری طرف خود بہار الانوار جیسی کتابیں ایسی کہانیوں اور واقعات سے بھری پڑی ہیں جہاں لوگوں نے امام سے ملاقات کی۔ اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے؟ یہ بظاہر ایک تضاد ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ دراصل سرکاری عقیدے اور عوامی نفسیات کے درمیان ایک کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جو سرکاری حکم ہے اس کا مقصد بالکل واضح ہے، ایسے لوگوں کا راستہ روکنا جو امام سے رابطے کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کریں، کوئی نیا فرقہ بنائیں یا ذاتی فائدہ اٹھائیں۔ صحیح، نظام کو بچانے کے لیے۔ جی، یہ نظام کو انتشار سے بچانے کے لیے ہے۔ اور وہ کہانیاں اس گہرے انسانی جذبے کی عکاسی کرتی ہیں کہ ایک پوشیدہ رہنما سے کسی نہ کسی طرح کا رابطہ محسوس کیا جائے۔ یہ کہانیاں سرکاری عقیدہ نہیں بلکہ مقبول روایات ہیں جو اس طویل انتظار میں امید کا چراغ جلائے رکھتی ہیں۔ تو یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایک طرح سے اس طویل انتظار سے نمٹنے کا ایک نفسیاتی طریقہ ہے۔ بالکل، یہ اس خیال کو تقویت دیتی ہیں کہ امام مکمل طور پر کٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ یہیں کہیں موجود ہیں اور ضرورت پڑنے پر مدد بھی کرتے ہیں۔ ان کہانیوں میں سے کوئی دلچسپ مثال دیں جو اس خیال کو واضح کریں۔ جی، ایک بہت مشہور اور تقریباً افسانوی کہانی سبز جزیرہ یعنی گرین آئلینڈ کی ہے۔ یہ ایک سفر نامے کی طرح ہے۔ اچھا، جس میں ایک شخص سمندر میں بھٹک کر ایک ایسے پوشیدہ جزیرے پر پہنچ جاتا ہے جہاں امام کی اولاد حکومت کرتی ہے۔ وہاں وہ ایک سفید سمندر دیکھتا ہے جس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہے۔ واو! وہاں اس کی ملاقات امام کے ایک خاص نائب سید شمس الدین سے ہوتی ہے، اور کہانی کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اس نے خود امام کو 2 بار دیکھا، لیکن اس وقت وہ انہیں پہچان نہیں سکا۔ تو یہ کہانی اس خیال کو پختہ کرتی ہے کہ امام صرف چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کی ایک فعال پوشیدہ سلطنت بھی ہے۔ یہ تو بالکل ایک الگ ہی دنیا کا تصور ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے امید کو ایک ٹھوس شکل دیتی ہے۔ کوئی اور مثال؟ ایک اور واقعہ جو زیادہ حقیقی دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ مولانا احمد اردبیلی کا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے انہیں آدھی رات کو نجف میں امام علی کے مقبرے کے اندر جاتے دیکھا۔ دروازہ خود بخود کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ شخص کان لگا کر سننے لگا تو اندر سے کسی کے بات کرنے کی آواز آئی۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد مولانا باہر آئے تو اس شخص نے ان سے پوچھ لیا۔ انہوں نے پہلے تو قسم لے کر خاموش رہنے کا کہا اور پھر بتایا کہ انہیں کچھ علمی مسائل میں مشکل پیش آ رہی تھی، تو وہ امام علی سے رہنمائی لینے آئے تھے اور انہوں نے انہیں امام زمانہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ واقعہ پہلے والے سے بہت مختلف ہے۔ یہ کسی افسانوی جزیرے کا نہیں بلکہ ایک قابل احترام عالم کا علمی مسئلہ حل کرنے کا ہے۔ یہ مافوق الفطرت کو علم کی حقیقی دنیا سے جوڑتا ہے۔ بالکل، اور ایک تیسری قسم کا واقعہ بھی ہے جو بحرین کے انار والا ہے۔ انار والا واقعہ؟ جی، مختصراً یہ کہ وہاں کے سنی گورنر کو ایک انار پیش کیا گیا جس پر قدرتی طور پر خلفاء کے نام لکھے تھے۔ وزیر نے گورنر کو اکسایا کہ شیعوں سے کہو کہ یا تو اس معجزے کو غلط ثابت کریں یا اپنا عقیدہ چھوڑ دیں۔ تو یہ تو ایک طرح کی سازش تھی۔ جی، شیعہ علماء پریشان ہو کر امام سے مدد مانگتے ہیں۔ آخر کار امام ایک عالم کو خواب میں آ کر بتاتے ہیں کہ یہ ایک چال ہے۔ جب انار چھوٹا سا تھا تو اس پر مٹی کے سانچے چڑھا دیے گئے تھے جن پر نام کھدے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے انار بڑا ہوا وہ نام اس کی جلد پر ابھر آئے۔ اوہ، اچھا۔
اگلے دن جب گورنر کے سامنے بھری محفل میں انار کو توڑا گیا تو اس میں سے کالی راکھ اور دھواں نکلا اور سازش بے نقاب ہو گئی۔ تو ان تینوں کہانیوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سرکاری موقف اپنی جگہ، لیکن مقبول روایات یہ کہتی ہیں کہ امام لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے درمیان موجود ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ انہیں پہچانتے نہیں۔ جی، خلاصہ یہی ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یہ جملہ اس پورے تصور کی روح ہے۔ یہ ذاتی ملاقاتوں کی کہانیاں انتظار میں ایک امید تو دیتی ہیں، لیکن یہ ذاتی اور غیر تصدیق شدہ ہیں۔ اس سے ہم واپس سرکاری عقیدے کی طرف آتے ہیں، جی، جو ان ذاتی دعووں کے بجائے بڑی عوامی اور ناقابل تردید نشانیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ بلاک بسٹر واقعات کیا ہیں جنہیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکے گا؟ روایات میں درجنوں نشانیوں کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے 5 کو حتمی یا یقینی مانا جاتا ہے۔ حتمی؟ جی، یعنی ان کے ظاہر ہوئے بغیر ظہور نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہانی کے مرکزی موڑ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی حتمی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی سفیانی کا خروج ہے۔ یہ ایک منفی کردار ہے جس کا تعلق ابو سفیان کی نسل سے بتایا گیا ہے۔ وہ شام کے علاقے سے اٹھے گا اور عراق اور حجاز میں بہت ظلم و ستم کرے گا۔ اس کے حلیے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا چہرہ چیچک زدہ ہوگا اور وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ تو پہلی ہی نشانی ایک خالص ظالم اور انتشار پھیلانے والے کردار کی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی تاریک منظرنامہ ترکیب دے رہی ہے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے کہ حالات کو بہت زیادہ خراب ہونا پڑے گا اس سے پہلے کہ وہ بہتر ہوں۔ اور اسی تاریکی کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر دوسری نشانی آتی ہوگی؟ جی، وہ ہے یمانی کا ظہور۔ یہ ایک مثبت کردار ہے۔ اچھا۔ وہ یمن سے اٹھے گا اور لوگوں کو حق اور امام کی طرف بلائے گا۔ روایات کے مطابق اس کا جھنڈا تمام جھنڈوں میں سب سے زیادہ ہدایت والا ہوگا اور اس کی پیروی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک بہترین جوابی چال لگتی ہے۔ شمال سے اٹھنے والی برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے جنوب سے اٹھنے والی نیکی کی قوت۔ جی، لیکن سب سے حیران کن بات جو میں نے ذرائع میں پڑھی وہ یہ ہے کہ سفیانی، یمانی اور ایک تیسرا کردار خراسانی، یہ تینوں ایک ہی سال، ایک ہی مہینے اور ایک ہی دن ظاہر ہوں گے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ تو کوئی عام پیش گوئی نہیں لگتی، یہ ایک مربوط، دنیا بدر دینے والا واقعہ لگتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا، یہ ایک ہی دن شطرنج کی بساط پر 3 بڑے مہروں کے آنے جیسا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعات کتنی تیزی سے پیش آئیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے معاملہ انسانی کرداروں سے نکل کر مافوق الفطرت سطح پر چلا جاتا ہے۔ تیسری حتمی نشانی ہے آسمان سے آواز، جسے صحیحہ کہتے ہیں۔ ایک آواز؟ یہ کیسی آواز ہوگی؟ روایت کے مطابق رمضان کی 23ویں شب جو جمعہ کی رات ہوگی، آسمان سے جبرائیل کی ایک زبردست آواز آئے گی جو امام کا اور ان کے والد کا نام لے کر پکارے گی۔ اچھا۔ اور اعلان کرے گی کہ حق علی اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آواز اتنی واضح ہوگی کہ ہر قوم اسے اپنی زبان میں سنے گی۔ ہر قوم اپنی زبان میں؟ جی، اور سوئے ہوئے جاگ جائیں گے، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہوئے گھبرا کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ تو ایک عالمی نشریات کی طرح ہے جسے کوئی بھی انسنا نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے نا، اس کا ایک جواب بھی آتا ہے۔ جی، اسی دن کے آخر میں زمین سے ابلیس کی آواز آئے گی جو لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی کہ حق تو سفیانی اور اس کے گروہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ آخری وقت تک بیانیے کی جنگ ہے۔ بالکل، یہ ایمان کا ایک اور امتحان ہوگا کہ لوگ کس آواز پر یقین کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اب تک ایک ظالم، ایک ہیرو اور ایک آسمانی اعلان ہے۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی نشانی نفس زکیہ کا قتل ہے۔ یہ ایک بے گناہ اور پاکیزہ شخص کا قتل ہوگا جو امام کا پیغام لے کر مکہ جائے گا۔ اسے خانہ کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان، یعنی سب سے مقدس جگہ پر بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ واقعہ امام کے ظہور سے صرف 15 دن پہلے پیش آئے گا۔ صرف 15 دن پہلے؟ یعنی یہ آخری چنگاری ہوگی؟ جی، سب سے مقدس جگہ پر ایک انتہائی بے حرمتی کا عمل جو گویا واپسی کا حتمی اشارہ ہوگا۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد 5ویں اور آخری حتمی نشانی ظاہر ہوگی، بیدا کے صحرا میں زمین کا دھنسنا۔ اچھا۔ جب سفیانی کو امام کے ظہور کی خبر ملے گی تو وہ ایک بڑی فوج مکہ کی طرف بھیجے گا،
جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضاء کے مقام پر پہنچے گی تو زمین پھٹ جائے گی اور پوری فوج سوائے 2 یا 3 افراد کے اس میں دھنس جائے گی۔ پوری فوج؟ جی، یہ سفیانی کی طاقت کا خاتمہ اور امام کی آمد کا کھلا اعلان ہوگا۔ تو یہ 5 نشانیاں گویا کہانی کے مول ابواب ہیں۔ لیکن ذرائع میں کچھ اور بڑی نشانیوں کا بھی ذکر ہے، جیسے دجال کا آنا یا معاشرے کا بگاڑ۔ کیا وہ اس تصویر میں فٹ ہوتے ہیں؟ جی، وہ اس تصویر کا پس منظر ہیں۔ یہ 5 حتمی پلاٹ پوائنٹس ہیں اور باقی تمام نشانیاں اس افراتفری اور بگاڑ کا ماحول بناتی ہیں جس میں یہ واقعات رونما ہوں گے۔ جیسے دجال کا ظہور، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر کوئی پڑھ سکے گا، یا معاشرتی بگاڑ کی علامات، مثلا مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں گی، یا خون ریزی کو ایک معمولی بات سمجھا جائے گا۔ اسی طرح غیر معمولی فلکیاتی واقعات جیسے رمضان میں سورج اور چاند گرہن کا حساب کے خلاف لگنا۔ وہ سرخ موت اور سفید موت کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی اسی عالمی افراتفری کا حصہ ہیں۔ سرخ موت سے مراد جنگ اور قتل و غارت ہے، اور سفید موت سے مراد طاعون جیسی کوئی وبائی بیماری ہے۔ اچھا، روایات کے مطابق ظہور سے پہلے ان 2 آفات سے دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، شاید 2/3 تک ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی ہولناک تصویر ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ غیبت کا تصور ایک طویل اور کٹھن روحانی آزمائش کا نام ہے جو ایمان کو خالص کرنے کے لیے ہے۔ جی، ہم نے امام سے ملاقات کے دعووں پر سرکاری موقف اور عوامی روایات کے درمیان دلچسپ کشمکش کو سمجھا، اور آخر میں ان بڑی ڈرامائی نشانیوں کا جائزہ لیا جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ اس طویل انتظار کے خاتمے کا اعلان کریں گی۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوچ کے طور پر یہ ذرائع انتظار کے اس پورے دور کو ایک غیر فعال، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی حالت کے طور پر نہیں، بلکہ ایمان کی ایک فعال، شدید اور مسلسل آزمائش کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ آج کے دور میں ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ فوری معلومات، فوری نتائج اور فوری تسکین کے اس دور میں ایک ایسے عقیدے پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہے جو واضح طور پر یہ جاننے سے منع کرتا ہے کہ کب اور صدیوں پر محیط بنا ہمت ہارے صبر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔